یعنی آج سے 1450 سال پہلے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے اندر سب سے زیادہ انسانی حقوق کی بات کی، انسانیت پر بات کی، اس کی دفعات آپ کو 118 ملے گی۔ اور یہ خطبہ پورے دین کا خلاصہ بھی ہے، جس پر عمل کرنے سے کامیاب انسانی معاشرہ کی تشکیل پا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں جو بنیادی انسانی حقوق کا جو عالمی منشور پیش کیا، وہ کسی سیاسی مصلحت کی بنیاد پر نہیں تھا، کسی معاہدے کی بنیاد پر نہیں تھا، کسی بیرونی دباؤ کی بنیاد پر نہیں تھا، کسی گروہ کے دباؤ سے متاثر ہو کر کے یہ خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ وہ خطبہ انقلاب ہے جو ہر قسم کی انسانی، حکومتی، سیاسی، معاشرتی، معاشی اور معاہداتی منظوری سے بے نیاز ہو کر کے وقت کی آواز بن کر کے یہ گونجا اور تمام انسانوں کے حقوق کا محافظ اور نگران بن گیا یہ خطبہ۔ اگر غور کریں تو اس خطبہ کا دیکھا یہ جائے گا کہ اس خطبہ کا خطیب کون ہے، یہ خطبہ کس نے ارشاد فرمایا؟ وہ انسان کامل جس نے وادی فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر توحید کا ایسا منشور پیش کیا اور ایسی دعوت دی جس سے دنیا بھر کے باطل نظریات اور طاغوتی نظاموں کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پل میں للکار کر کے رکھ دیا۔ تو حضرات عزیز وقار، وہ عظیم خطبہ دینے کا آقا علیہ السلام نے اعلان کیا حج کے موقع پر، وہ خطبہ کس کا تھا؟ وہ خطبہ ایک سربراہ مملکت کا تھا، وہ خطبہ صرف ایک خطیب کا نہیں تھا بلکہ ایک فرما روائے ریاست کا تھا، وہ خطبہ ایک حاکم وقت کا تھا، وہ خطبہ ایک چیف ایگزیکٹو کا تھا، وہ خطبہ فوج کے سپہ سالار کا تھا، وہ خطبہ سربراہ مملکت کا تھا جو حاکم حقیقی جل و علا کا نمائندہ اور خلیفہ برحق ہیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاں اقتدار ایک امانت ہے اور جو عملاً 10 برس سے انتظام حکومت مسلسل چلا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی محدود شہری مملکت ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور عرب میں 10 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی یہ اسلامی ریاست ہے۔ ریاست کا ہر شہری بلا امتیاز ہر قسم کے سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی اور ہر قسم کے استحصال سے پاک معاشرے کے اندر رہ رہا ہے۔